الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کر ان مختلف طریقوں کے باوجود تم ایک ہی دین پر ہو، تمہیں تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، لہذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا ہے، جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں
تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارا تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 33 تا 37 سورہ الحج۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے میں ایک اہم ترین عمل کا تذکرہ جو کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پر قربانی کا جذبہ اور قربانی کی یاد تازہ کی۔ زندگی میں انسان کو کئی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بعض جگہوں پر بندہ فیل ہو جاتا ہے، آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کسی موقع پر کسی جگہ پر قربانی دیتے ہوئے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ اس انداز سے قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کی یادیں موجود رہیں گی اور لوگ اس کو تذکرے کے طور پر نہیں عمل کے طور پر اپنائیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ فرمایا کہ آپ کا جو جذبہ ہے اور آپ کی جو اللہ کے ساتھ گہرا آپ کا تعلق ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی اور رہتی دنیا تک لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ باپ کے مد مقابل کھڑے ہوئے تو باپ کی قربانی دی، باپ کی محبت کو چھوڑنا آسان بات تو نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے خاندان کی محبت اللہ کے لیے قربان کی، بادشاہ وقت سے ٹکر اللہ کے لیے دی، اپنی جان کو نذرانے کے طور پر پیش کر دیا، آگ کے اندر کود گئے، ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور خوشی کے ساتھ آگ کے اندر کود گئے، اپنی جان کی قربانی دے دی، پھر اپنے وطن کی قربانی دی کہ وطن کو چھوڑ دیجیے۔ وطن چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا نا، بندہ اپنا کمرہ نہیں چھوڑ سکتا، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، کیا کچھ انسان کے اوپر بیت جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، قربانی دے دی اللہ کی خاطر۔ پھر یہ کہا گیا کہ بیوی کو اللہ کی قربانی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بیوی کو بھی چھوڑ دیں وادی غیر ذی زرع۔ ایک تو یہ ہے نا وہاں چھوڑیں جہاں آبادی ہے، جہاں لوگ ہیں، جہاں پر کھانے پینے کا سامان موجود ہے، جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے معاملے بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑے عجیب ہیں، ایسی جگہ پر چھوڑو کہ جہاں کچھ بھی نہیں، انسان تو کیا جانور بھی نہیں، گھاس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سنگلاخ چٹانے ہیں، ہو جاتا ہے دیکھ کر اس علاقے کو، اس بستی میں چھوڑ کر جانے کی قربانی کے چھوڑ دو اور پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں۔ اور پھر واپس آئے تو کتنی بڑی قربانی مانگ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حلم اور بردباری کے انتہا پر وبشرناہ بغلام حلیم،
بنیادی طور پر پہلے دن سے اللہ نے اس بچے کو علم کی انتہا پر رکھا ہوا، بردباری کی انتہا پر رکھا ہوا۔ بعد میں تو ہر ایک بردبار بن جاتا ہے نا، لیکن بچپن سے ہی بردباری، بچپن ہی سے تحمل اور برداشت، بچپن ہی سے باپ کی اطاعت اور فرما برداری، تو پھر فرمایا کہ اس کو قربان کر لو۔ لغزش تو آنی چاہیے تھی یہاں پر، جہاں تک اپنی ذات کی بات تھی، جہاں تک اپنے خاندان کی بات تھی، باپ کی بات تھی، جہاں تک اپنی بستی اور اپنے ملک کی بات تھی، جہاں تک بیوی کی بات تھی، ساری باتیں ہو گئی۔ اولاد پر تو بندے کے ہاتھ کب کب آ جاتے ہیں، اولاد پر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس معاملے میں اللہ نے کیا کیا، ان کو سرخرو کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی پر موقوف ہے، ہر لمحے قربانیاں دی، اور انہی کی یاد کے لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو امت مسلمہ قربانی پیش کرتی ہے۔ اور اس قربانی کو جذبہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم کا تھا، کہ اللہ تیرے نام پر، تیری راہ پر، اور تیرے حکم پر، اور تیری پیغمبر کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ ہم بھی ایسے ہی قربانی دیں گے جیسے حضرت ابراہیم نے بھی دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ اس لیے قربانی کے لیے خاص جذبہ چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جذبے کو کسی پیمانے کے ساتھ نہیں ناپا جاتا۔ جذبے کے لیے، قربانی کے لیے، ایثار کے لیے کوئی نصاب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے جذبے کو نصاب سے بھاپ لیں، کہ آپ اتنا نصاب ہو تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی تو ایک جذبہ ہے، قربانی تو ایک آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کو ذرا دیکھیے کہ ان گھروں کا کیا حال تھا، کہ وہاں لوہے کی انگوٹھی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، کھجوریں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، گھروں کے اندر کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن اس کے باوجود سال کے جب قربانی کا معاملہ تھا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس گھر کے اندر قربانی نہیں ہوتی، ہر گھر والا قربانی دیتا، پورا سال قربانی کی تیاری ہوا کرتی تھی، کہ یہ دن ہی ایسا ہے، یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ یاد رکھیں قربانی کے ایام میں آپ 1 کروڑ روپیہ ایک دن خرچ کر لیں، آپ کو اتنا اجر نہیں مل سکتا جتنا اجر آپ کو ایک بکری کو ذبح کرنے میں ملے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض عمل اللہ نے قبول کرنے ہوتے ہیں، اس وقت دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں۔ آج اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ جی آپ 200 مساکین کو کھانا کھلا دیں، اور یہ 200 مساکین کو آپ کپڑے پہنا دیں، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو قربانی کرنی؟ یہ تو زیادہ فائدے والی بات ہے نا، یہ 200 مساکین کو کپڑے پہنا دیں یا کھانا کھلا دیں، یا اس سے زیادہ کام کرنے آپ کے، ان کو آپ مکان لے کر دے دیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ بظاہر تو بڑے اچھے جملے ہیں، لیکن آپ جو مرضی ہے کر لیں، مکان بھی لے کے دے دیں، آپ ان کو کھانا بھی کھلا دیں، آپ ان کو کپڑے بھی پہنا دیں، اور دوسری طرف اگر آپ 1 بکری ذبح کرتے ہیں، اس 1 بکری کے اجر کو یہ سارا معاملہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس دن اللہ نے احراق دم کو سب سے محبوب ترین عمل قرار دیا ہے، کہ خون بہاؤ اس دن، خون بہاؤ اس دن، کیونکہ اللہ کو اس دن یہ عمل محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے؟ کہ یہ سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اور یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 100 اونٹ قربانی کی، 63 اونٹ خود ذبح کیے، باقی حضرت علی نے ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد فرمایا علی ان 100 اونٹوں کا اندازہ لگائیے گا، 100 اونٹوں کا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔
قربانی کس کو کہتے ہیں نا سر؟ 100 اونٹ ہیں، کتنا گوشت ہوگا؟ 100 اونٹ ہوگا۔ فرمایا علی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، سارے کا سارا دے دو اللہ کی راہ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 اونٹوں میں سے ایک، جسے سا کہا جاتا ہے، 3 کلو کہا جاتا ہے، ایک سا بھی باقی نہیں بچا، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول سارا دے دیا اللہ کی راہ میں۔ فرمایا اس کی جو اونٹوں کے جو سامان ہوتا ہے باندھنے کا، اس کی رسیاں ہوتی ہیں، اس کی مہار ہوتی ہے، اس کا باقی سامان ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے وہ کہ ہاں باندھا جاتا تھا، فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اونٹوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کو بھی کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو۔ علی فرماتے ہیں جھول وغیرہ جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دی، دے رہا ہے اللہ کے رسول، وہ بھی دے دی۔ فرمایا اب کیا بچا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کھالیں بچی ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ میں، کھالیں بھی تقسیم کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہاں خبردار، کسائی کو، جو گوشت کو کاٹنے والا ہے کسائی، اس کو اجرت میں کوئی چیز نہ دے دینا، اس میں سے اجرت دینی بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نام پر، اس میں سے اجرت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کھال اس کو دے دیں کہ یہی اجرت میں لے جاؤ، آپ اس کی رسیاں وغیرہ دے دیں کہ یہ اجرت میں لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، اس کی کھال بھی اللہ کے لیے، اس کا گوشت بھی اللہ کے لیے، اس کی رسیاں بھی اللہ کے لیے، اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کا جذبہ یہاں پر چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میری ساری کی ساری زندگی کے معاملات کس کے لیے ہیں؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ تیرے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا اللہ کے نام پر دے دی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گائے کا گوشت موصول ہوا، مینا کے اندر گائے کا گوشت۔ تو پوچھا گیا کہ گائے کا گوشت کس نے یہاں پر کیا ہے؟ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، اور وہ بھی سارے کا سارا اللہ کے نام پر دے دیا، گائے کا گوشت نہیں رکھا، وہ بھی تقسیم کر دی۔ پھر 2 مینڈے لائے گئے، وہ بھی اللہ کے نام میں تقسیم کر دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے۔ جذبہ تو یہی ہے نا، انصاف تو یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے ذبح کیا ہے وہ سارے کا سارا کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تقسیم بھی کرو، خود بھی کھاؤ، کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، مانگنے والوں کو بھی دے دو، رشتہ داروں کو بھی دے دو، دوست و احباب کو بھی کھلا دو۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے اگر رکھنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ کیا کرو، اس میں سے رکھ دو، ذخیرہ کر لو۔ اب ہم نے میرے خیال میں آخری بات پکڑ لی، اس موسم میں جو ہے نا وہ فریزر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رکھنے کا یہ معاملہ تو نہیں تھا کہ سارے کا ہی سارا رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو محدثین نے بہت پسند فرمایا ہے۔ وہ طرز عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ قربانی کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ یہ فرض نہیں ہے، سن لیجئے گا، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ پسندیدہ طرز عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ دیا جائے۔ اور بعض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حصہ اپنے لیے رکھا جائے اس میں رشتہ داروں کو شامل کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن قربانی بہرحال اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے ذبح کرنا ہے اور اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے، جب بھی تو مجھے حکم دے گا میں اسی انداز سے اپنی جان کی، اپنی مال کی، ہر چیز کی قربانی ایسے ہی دیتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی
فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی کر سکتا ہے. ہر شخص نے فیصلہ خود کرنا ہے، یاد رکھیں مفتی نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ مفتیوں سے فیصلے کرواتے ہیں، مفتی آپ کی رعایت کر رہے ہیں، اور مفتیوں سے رعایت کروائی جاتی ہے باقاعدہ طور پر زبردستی کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہر بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہماری باقی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی زندگی میں؟ ہماری باقی معاملات ہم پورے کرتے نہیں کرتے؟ پورا سال ہم دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا فرنیچر بناتے ہیں، ہم اچھی سے اچھی خریداری کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، لیکن جب قربانی کی باری آئے تو پھر یہاں پر پریشانی چھڑ جاتی ہے کہ مجھے استطاعت ہے یا نہیں. یاد رکھیں وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہر گھر قربانی کرتا تھا، ہر گھر قربانی کرتا تھا. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اور وہی صحابہ کرام کا طرز عمل آج امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے کہ ہر شخص، اور واقعات والے بالخصوص میں آپ کو یہ بات عرض کروں، یہ جو ہمارا طبقہ ہوتا ہے نا، اکثر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ملازم پیشہ لوگ جو ہیں، ملازم پیشہ لوگ یہ کمزور ہوتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ملازم کمزور ہوتا ہے؟ تاجر بیچارے وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. ریڑھی والے سے پوچھو نا، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، کبھی نقصان کر کے جائے گا. آپ کی تو لگی بندی تنخواہ ہے، ہر حال میں آپ کو ملنی ہے. آپ کو کس نے کہا کمزور لوگ ہیں؟ پچھلے جمعے میں ایک صاحب مجھے ملے تھے، میں وضاحت کے لیے صرف یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میری 40,000 کا تنخواہ ہے. یہ 40 کم سے کم ہوگی ظاہر بات ہے. اب 40,000 روپیہ تنخواہ ہے تو سال کے کتنی بنی جی؟ 3,80,000 سے زیادہ بنتی ہے. یہ 4 سے بھی اوپر بنتی ہے. 4 لاکھ کچھ 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے. 4.5 لاکھ روپیہ سالانہ جس کی کمائی ہو، وہ یہ بات کہہ دیجیے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا. وہ بات ماننے والی ہے؟ آپ اس بندے کو غریب سمجھتے ہیں جو 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے؟ یہ تو لگی بنی تنخواہ ہے، اس میں تو کم ہونا ہی نہیں ہے، زیادہ ہونا ہے. اس میں بونس بھی آ جانا ہے بازو کا، اوور ٹائم بھی لگ جانا ہے بازو کا. یاد رکھیں ملازم طبقہ تو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا. تاجروں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ کمزور نکل آئے کہ نقصان ہی ہو گیا ہو سارا. آپ کے بھی کبھی نقصان ہوتا ہے، ملازم کا تو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. ملازم میں تو لگی بنی تنخواہ ہے، اس کی وہ لینی لینی ہر حال میں. اس لیے واہ کہنے والا، واہ فیکٹری پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا ہر ملازم اس پر فرض ہے وہ قربانی کرنا. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو نہیں کر سکتا. آپ کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ کیلکولیشن کر لیں. آپ 4.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور 4.5 لاکھ روپے سالانہ، اس میں سے آپ 20-25 ہزار روپے نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے؟ یہ تو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کتنا کما رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں ہر بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مد نظر رہے. آپ نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری نمازگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. وہ کیوں کہ آج کے دن نماز عید اتنی افضل نہیں ہے جتنا آج کے دن قربانی کرنا افضل ہے. آپ عید پڑھنے آگے، قربانی سے آپ بھاگ رہے. فرمایا کہ پہلے ہی جذبہ رکھو کہ ہم نے کیا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختی فرمائی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب وہ بندہ نہ آئے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے جو شرائط فرمائی، فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے. اپنے عقیدے درست کر لیں. قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی بھی نہ ہو. دوسرا، قربانی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھنے والا، سنتوں کا استہزاء کرنے والا نہ ہو، سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، اتباع سنت کا جذبہ رکھتا ہے. اور تیسری بات فرمائی قربانی خالص اللہ کے لیے کرے، نیت اپنی خالص کرے. اور چوتھی بات رزق حلال سے قربانی ہو، حرام سے نہ ہو. آپ رزق حلال سے ایک
کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر حرام کا رزق ہے تو اس سے 1000 اونٹ بھی قربانی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا زیادہ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے حلال سے کیا ہے، اس نے خالص میری رضا کے لیے کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کیا ہے، اس نے میرے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کیا ہے، لہٰذا یہی جذبے ہونے چاہیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام میں سے قربانی ہونی چاہیے۔ بہیمۃ الانعام یہ 8 قسم کے جانوروں پر مشتمل ہے، یاد رکھیں۔ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، نر اور مادہ یہ 8 بن جاتے ہیں، نر اور مادہ یہ 8 بن جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک جانور ہمارے ہاں قربانی کیا جاتا ہے، جس کو بھینس کہا جاتا ہے۔ بھینس کی قربانی حرام نہیں ہے، یاد رکھیں، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس پر علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن بہتر بات اور افضل بات یہی ہے کہ مشروع قربانی کی جائے۔ اور مشروع کیا ہے؟ مشروع یہ 4 جانور ہے، بھینس مشروع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی خود قربانی نہیں کی، آپ علیہ السلام نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، صحابہ کرام نے بھی قربانی نہیں کی۔ کیوں؟ اس علاقے میں یہ میسر نہیں آتی، تو لہٰذا وہ جانور قربانی کریں جو جانور مشروع جانور ہے اور مارکیٹ کے اندر میسر نہیں ہے۔ ہاں، جن علاقوں کے اندر اونٹ میسر نہیں ہے، دیکھیے اگر آپ کو اونٹ ملتا ہے نا، سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اونٹ کی قربانی کریں۔ اگر اونٹ نہیں ہے تو اس کے بعد افضل قربانی گائے کی ہے، اس کے بعد افضل قربانی بھیڑ کی ہے، اس کے بعد افضل قربانی سب سے کم بکری کی ہے۔ یہ افضلیت اس طریقے سے آتی ہے نیچے، تو افضل جانور قربان کر لیں۔ اور افضل جانور اگر مارکیٹ کے اندر میسر ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی بھینس کی قربانی کرنے کی؟ اور اگر یہ جانور میسر نہیں ہے پھر بھینس کی قربانی کر لیں، پھر وہ جائز ہے۔ ہمارے یہ گلگت کے علاقے ہیں، وہاں پر زوئے کی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ، وہ تقریباً کوئی 12-13 من گوشت نکل آتا ہے اس سے۔ ایک جانور ہے، وہ بھینس کی طرح ہی ہے وہ جانور، اس کی وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہے کہ جب یہ جانور وہاں پر موجود نہ ہو، جب یہ جانور موجود ہیں تو پھر افضل اور بہتر اور بہترین بات یہی ہے کہ انہی جانوروں میں سے قربانی کی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں واضح، لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کہ جب تک جانور دوندا نہ ہو قربانی نہیں ہوتی۔ تمام جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ کیا ہونے چاہیے؟ دوندے ہونے چاہیے۔ یہ بعض اوقات دانت توڑ دیتے ہیں، دانت توڑنے سے دوندا نہیں ہوتا، دانت نکلنے سے دوندا نہیں ہوتا، دانت نکلنے کے بعد جب دانت آتے ہیں پھر دوندا ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات دھوکہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے دانت تو گر گئے ہیں لہٰذا دوندا ہے، یہ دوندا نہیں، دانت توڑ دیے ہیں دوندا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر جانوروں کو لیں، اچھے طریقے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عیب ایسے ہیں جن کی بنا پر جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کان کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، سینگ کٹا ہوا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو یا کاٹا گیا ہو۔ یاد رکھیں کسی صورت میں بھی ایسا جانور قربانی نہیں لگتا۔ اچھے طریقے سے دیکھ رہی یہ سینگ کاٹ دیتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہلے کاٹ دیتے ہیں، یا سینگ توڑ دیتے ہیں، یا کوئی اور ایسا معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر قدرتی طور پر سینگ نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن سینگ اگر کاٹ دیا ہے، کان کٹا ہوا ہے یا چرا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ واضح طور پر آنکھ بھینگی ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ واضح طور پر لنگڑاتا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور ایسا جانور جو کہ اتنا لاغر ہو کہ اس کے گودا ختم ہو گیا ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قربانی کا جانور لیتے ہوئے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر قربانی کا جانور لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔